بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنایا چیمہ وائس کے ڈیئر لسنرز، السلام علیکم. لسنرز، آج میں آپ کے لیے دل سنبھل جا ذرا ناول کی ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوں. لسنرز، اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو. تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے باہر جا رکی. چوکیدار نے گیٹ کھولا تو گاڑی گھر کے اندر چلی گئی. اندر پہنچ کر وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا اور منال کی سائڈ سے دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا. منال نے آج تک اتنا خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو بہت فرصت سے دیکھتی اس گھر کو، لیکن اب اس پر جو بیت رہی تھی، ایسے میں اس کے پاس گھر کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا. وہ اس پتھر دل انسان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. اس نے گھر کے سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھولا اور منال کو کمرے میں لے جا کر اس کا بازو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر آ کر دروازہ لاک کر دیا. منال وہیں زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ اس کمرے میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. منال سر گھٹنوں پر رکھ کر رو دی. اس کے دل میں بار بار بابا اور ماما کا خیال آ رہا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جب بابا کالج پہنچے ہوں گے. ماما کو کیا بتائیں گے بابا؟ سوچ کر منال کا دل بیٹھا جا رہا تھا. تبھی منال کو باہر سے کسی کی باتوں کی آواز آئی. ابھی وہ آواز کے تعاقب میں کھڑکی کے پاس پہنچی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی. چلو میرے ساتھ، ایک نظر منال پر ڈالتے ہوئے بولی. منال کو اس کا لہجہ تھوڑا عجیب لگا. میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ. کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، زیادہ باتیں نہ کرو. چھوٹے صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں ڈرائنگ روم میں لے کر آؤں میں. تمہارا نکاح ہے ابھی چھوٹے صاحب سے. اس نے جیسے منال کے سر پر بم پھوڑا. اس کے الفاظ منال کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے. میرا نکاح؟ کس سے؟ میں نہیں کروں گی یہ نکاح. مجھے گھر واپس جانا ہے ابھی. منال نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، تبھی کسی سے ٹکرا گئی. وہ منال کے سامنے تھا. پلیز مجھے گھر جانے دیں. میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح. پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں. میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. صاحب جی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کب سے کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن یہ جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی. وہ عورت جلدی سے اپنی صفائی میں بول پڑی. اس نے اس عورت کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کمرے سے باہر نکل جائے. وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی. وہ منال کی طرف مڑا. اس کی آنکھوں پر اب گلاسز نہیں تھے. منال اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی. آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں دیکھی تھیں. اگر تمہیں اپنے بابا اور بھائی کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح نامے پر سائن کرو. اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ اپنے باپ اور بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنے کے لیے. وہ اب پہلی بار بولا تھا منال کے سامنے. لیکن میرا قصور کیا ہے آخر؟ منال ہار مانتے ہوئے بولی. قصور؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اب جلدی بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. چل رہی ہو یا پھر تمہارے باپ اور بھائی کو بلاؤں میں یہاں مرنے کے لیے؟ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا. تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور منال بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی. ایک کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. نکاح خواہ نے نکاح کے پیپر اس کے سامنے رکھے اور نکاح پڑھانا شروع کر دیا. منال ولد حیدر علی، آپ کو ملک حنان ولد ملک شہباز سے نکاح قبول ہے؟ منال ہوش و حواس سے بیگانہ بیٹھی تھی. نکاح خواہ نے پھر سے یہ الفاظ دہرائے. منال نے التجائی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اس پتھر دل انسان کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو، لیکن نہیں. وہ نظریں پھیر گیا اور اپنی جیب سے پسٹل نکال کر میز پر رکھی. منال اس کا اشارہ سمجھ گئی. اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر پتھر رکھ کر کہا، قبول ہے. اسی طرح اس نے 3 بار قبول کر لیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے. اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منال حیدر سے منال حنان بن گئی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی یوں بدل جائے گی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نکاح خواہ گیا
اور کب اسے ڈرائنگ روم سے اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، ملک حنان، ملک حنان۔ اسے نفرت ہو چکی تھی اس نام سے، لیکن اب اس نام کے ساتھ اس کا نام جڑ چکا تھا، اس کی زندگی جڑ چکی تھی، اس سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ فہیم ثانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو منال کے اغوا کی خبر سن کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، لیکن ثانیہ اس بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حنان ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے اپنے بھائی پر، اتنی گری ہوئی حرکت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے تو ابھی کے ابھی فون لگاؤ اپنے بھائی کو، سب سچ سامنے آ جائے گا تمہارے۔ منال کے بابا بول پڑے، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں کسی کو بھجوا کر پتہ کروا سکتی ہوں، لیکن اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کوئی اور بات ہو، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ خبردار، جو آئندہ میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تم نے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں۔ فہیم غصے سے بولا۔ ثانیہ اپنی اتنی بے عزتی پر بو کھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ بابا، میں کسی طرح وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، ابو آپ لوگ پریشان مت ہو۔ کیوں نہ ہو، ہم لوگ پریشان؟ جوان بیٹی کا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو وہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ٹینشن نہ لیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جا کر اپنی بیوی کو سنبھالو، آئندہ ہمارے معاملات سے دور ہی رہو تم دونوں میاں بیوی۔ فہیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تو تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ کروائے کہ منال کو حنان نے اغوا کیا ہے یا کسی اور نے۔ یہ سٹوری ابھی جاری ہے، قسط نمبر 3 اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کی جائے گی۔ ناظرین کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ یہ سٹوری کیسی لگی۔ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ڈیئر لسنرز، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔